لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام: اوصیکما بالتقوی، تقوی اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہم رمضان کے دوسرے عشرے کے آخری ایام تک پہنچ چکے ہیں، جس میں ایک رات بڑی غضبناک اور غضب کی رات آتی، جس کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں گریہ کر کے یہ بتا دیا تھا، اور جب صحابیوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ اس موقع پر رونے کا کیا سبب ہے؟ جب امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری آپ پر جانیں فدا ہوں، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اے علی، اسی رمضان کی ایک شب ہوگی کہ جو تمہارے سر پر ضربت لگائی جائے گی، اور تم 3 دن برابر جو ہے تمہارے جسم میں وہ تلوار زہر سے بجھائی ہوئی ہوگی، اس سے جب ضربت لگائی جائے گی تو تم اس میں جو ہے پریشان رہو گے، اور اس کے بعد میں تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ 19ویں کی شب کو حضرت امیر المومنین نے ضربت کھانے کے بعد مختصر سی وصیت کی کہ انشاءاللہ جس کا آج میں ترجمہ پیش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی انسان زندگی کے آخری لمحات میں اپنے جذبات و احساسات و افکار و نظریات کو اپنے سب سے بھروسے مند اور معتمد آدمی کے واسطے بیان کرنے کی کوشش اور خواہش رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات، امیر المومنین تخلیق پروردگار کا شاہکار ہیں۔ اب وہ جو ہے کوئی جب چیز جو ہے کہنا چاہ رہے ہیں تو کتنی عظیم چیز ہوگی۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسلام کو بچانے والے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نبی اکرم کے نقش قدم پر چلنے والے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ان کے مرتبے کا عرفان اور شناخت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام واقعات سے یعنی آپ کے سامنے صاف ہے کہ جو ہے کہ جب مولائے متقیان کو 7ویں آسمان پر، چوتھے آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو متعجب ہوئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جناب جبرائیل سے کہا کہ جو ہے کہ اے جبرائیل، یہ بتاؤ کہ یہ شخص ایک جو خطبہ دے رہا ہے اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منظر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے حبیب اللہ، آپ ہی جا کے نزدیک دیکھ لیجئے۔ تو کیا دیکھا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اور تمام ملائکہ خطبے کو سن رہے ہیں۔ رسول واپس آئے اور جناب جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بتائیے کیا علی مجھ سے پہلے یہاں آ گئے؟
تو انہوں نے کہا کہ اے حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، جب خدا بند عالم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صلب ابو طالب میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا تو یہاں ملائکہ نے ایک آواز بلند کی کہ پروردگارا، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو یہاں پر ملائکہ نے دعا کی تھی، پروردگارا ہم کو یہاں سکھائے گا کون، ہم کو یہاں پر درس کون دے گا؟ تو خدا بند عالم نے علی کے نور سے 2 ٹکڑے کیے، ایک زمین پر رکھا اور ایک آسمان پر رکھا، ایک آسمان پر رکھا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ کیوں نہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مراتب بلند ہوں، جہاں پر جو ہے ملائکہ آپ کا جو ہے وہ ملائکہ آپ کے شاگرد ہوں۔ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ان کے مرتبے کا عرفان اور شناخت رکھتے ہیں۔ انسانوں سے زیادہ آسمانوں کے ملائک میں وہ زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ملکوت سے متصل یہ ہستی، یہ سبھی اعلیٰ الہی معارف سے آگاہ و واقف انسان، راہ خدا میں جہاد کرنے والا، صف اول کا یہ دلیر، اور سور و سورما جو کہ جاہدا فی سبیل فی اللہ حق جہاد ہی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایسا سورما، ایسا دلیر، ایسا جاباز، ایسا محب رسول، ایسا اسلام کا محافظ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کے سر اقدس پر 19 رمضان کی شب میں ضربت لگتی ہے۔ وہ جس تلوار سے آپ کے ضربت لگائی گئی تھی وہ زہر میں بجھائی ہوئی تھی۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنا، مارنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا آپ کے سر اقدس پر نماز کی حالت میں ضربت ابن عبد الرحمن ابن ملجم مارتا ہے، جس کے بعد ایک آواز غیبی آتی ہے، قد قتل امیر المومنین۔ ظاہر ہے کہ 19ویں کی شب، رمضان کا مہینہ، روزے کی ابتدا تھی۔ جیسے ہی یہ آواز سنی، ادھر سے جبرائیل دوڑے، حسنین دوڑے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ ہمارا استاد شہید ہو گیا۔ حسن اور امام حسین بابا بابا کہہ کے دوڑے۔ خواتین، گھر کی شہزادیاں پریشان حال ہیں۔ بہرحال امام حسن اور امام حسین دونوں جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام مصلی پر پڑے ہوئے ہیں، اور خون سے، سر اقدس سے خون جاری، تازہ خون جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
نے سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو بلایا اور کہا کہ اے حسن، ان کی نماز تم ادا کرا دو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت آپ کے لیے کیا ہے، کہ جس کے لیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے ایسی حالت میں بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم دے رہے ہیں کہ اے حسن، ان کی تم نماز جو ہے مکمل کرا دو۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن ابن ملجم کا یہ وار اتنا گہرا تھا کہ مولائے متقیان برابر 3 دن تک کے ایک ایک بچے کو بلا کے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ہے کہ یہ ہمارے آخری ایام ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے نفس کو اللہ جو ہے وہ خرید چکا ہے، کیوں نہ معلوم ہوگا۔ بہرحال امام مسلسل 3 دن تک کے وصیتیں کرتے رہے اپنے بچوں سے اور ایمان والوں سے۔ اس نے جہاد کے شانہ شان زندگی کے ہر شعبے میں جہاد کیا ہے۔ وہ امام ہے جو وصیتیں کر رہا ہے کہ جس نے جہاد کے شانہ شان زندگی کے ہر شعبے میں جہاد کیا، چاہے وہ نفس کا جہاد ہو، چاہے وہ صبر کا جہاد ہو، چاہے وہ میدان جنگ کا جہاد ہو، ہر شعبے میں مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا جہاد کیا کہ جیسا خداوند عالم چاہتا ہے۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو یہی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے خوش ہو جائے۔ لیکن آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن رضائے الہی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، رضائے الہی سے کتنی دور ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے۔ وہ صف اول کا زاہد، صف اول کے سیاستداں، اعلیٰ درجے کے حکمراں، جب ہم ایسے امام کو دیکھتے ہیں، ایسے حکمراں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے دور حکومت میں چھوٹی سی مثال ہے کہ جب اپنا کام کرتے ہیں تو اپنی ملازمت سے جو ملا ہوا پیسہ ہے اس کا تیل استعمال کرتے ہیں، اور جب حکومت کا کام کرتے ہیں تو حکومت کا چراغ جلاتے ہیں۔ جہاں پر اگر بھائی بھی آ جاتا ہے تو بھائی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنا ہی ملے گا کہ اتنا سب کا حق ہے، کسی کو زیادہ نہیں مل سکتا۔ انصاف کی یہ حالت ہے کہ دسترخوان پر حکومت ہوتے ہوئے بھی نمک ہے اور روٹی ہے۔ ایسا حکمراں آپ کو کہاں ملے گا جس طرح ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ ان ساری نمایاں اور ممتاز خصوصیات و صفات سے متصف دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ اس کے پاس وقت کی کمی ہے، اس کی ضربت لگنے سے پہلے وقت کی تنگی کا علم تھا۔ سب کچھ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایک وصیت آپ جو ہے تقوی کی طرف امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تقوی کی طرف راغب کرتے ہیں کہ دیکھو اوصیکم بالتقوی، میں تمہیں تقوی کی اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں تقوی کی طرف جو ہے وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے متقی امام کے بیٹے ہیں
تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ معصوم ہیں تو یہ متقی تو کیوں نہ ہوں گے، لیکن یہ امام اپنے بیٹوں سے فرماتے جاتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنی امت کی اصلاح ہے۔ جب ضربت لگی تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، ایسی حالت میں وہ اپنے بچوں، اہلیان کوفہ اور اس وقت کے حیران و سرگرداں مسلمانوں اور تاریخ کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے صرف ایک صفحے کا، لیکن اس کی عبادت اور مضمون بڑا ہی گہرائی اور گہرائی کا حامل ہے۔ پیغام تو جو وصیتیں آپ نے فرمائی ہیں کہ وہ ہیں تو ایک صفحے کی، لیکن اس کی گہرائیاں اور اس کی گہرائیاں جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ اللہ اکبر، اگر اس کے اوپر انسان اس دنیا میں عمل کر لے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے قربت بھی ہو جائے گی اور دنیا میں شہرت بھی ہو جائے گی، اور دنیا جو ہے اسے معلوم ہو جائے گی کہ دنیا کتنی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے یا خراب ہے۔ بہرحال امام جو ہے، امام کی جو ضربت لگتی ہے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وَمِن وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ آپ نے یہ وصیت امام حسن اور امام حسین کے لیے کی ہے کہ انہیں بلایا اور ان سے بات کی، اور ان جملوں کی طرف کو سر پر ضربت لگنے کے بعد ادا کیا۔ کیا بتایا انہوں نے؟ اوصیکما، میں تمہیں دونوں کو وصیت کرتا ہوں، سر اقدس پارا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف، تقوی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کا جسم نازنین زہر کی وجہ سے بخار سے تپ رہا ہے، لیکن آپ کی توجہ توحید الہی کو بچانے کی ہے۔ معمولی لوگوں کے اندر بیماری اور کمزوری کے سبب قوت کلام مفقود ہو جاتا ہے، لیکن یہ امر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ظاہر ہے کہ امام علی علیہ السلام ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں، وہ بشکل انسان تھے، لیکن وہ نوری تھے، اور ان کے لیے ہمارے جیسے وہ نہ کبھی تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ کہاں ان کا تقویٰ اور کہاں میں، کہاں ان کا جلال اور کہاں میں، کہاں ان کا جہاد کہاں میں۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کی ان وصیتوں کے اوپر جو ہے توجہ دیں، اگر ہم امام کے اصلی چاہنے والے ہیں۔ آپ کو اسی مختصر سے وقت میں جو کہ ضربت لگنے سے شہادت تک 48 گھنٹوں سے کمتر کا عرصہ ہے، کبھی واجب و ضروری کام انجام دینے ہیں اور انجام بھی دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی وصیت تھی جو اس طرح شروع ہوتی ہے، اوصیکما بتقویٰ، بغیر کسی تمہید کے بھی جو جملے کا پہلا جملہ تقوی کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ
تقوی بہت ہی عظیم چیز ہے، اور چونکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین تھے، متقین کے امام تھے، رہبر تھے، لہٰذا ان سے بہتر کوئی تقوی کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے دروازے سے منسلک ہو جائیں، ان کے قدموں سے لپٹ جائیں، اور ان سے ہم درس حاصل کریں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ظاہر ہے کہ جب آپ متقی ہو جائیں گے، جب آپ تقوی اختیار کر لیں گے، تو شیطان آپ سے ٹچ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ شیطان کے اوپر لعنت بھیجتے رہیے اور اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اور اگر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں تو تقوی کی طرف جو ہے توجہ دیجئے، چونکہ رمضان کا یہ عظیم درس ہے جس پہ بار بار تقوی کی طرف آپ کو مبذول کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔